سعودی عرب میں بھی اب سائن بورڈ پہ اردو آپ کو نہیں ملے گی. 1960 میں ہندوستان کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے حج معلم الحجاج کے نام سے نا. 1960 میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب والوں کو اردو بھی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1960 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اردو سمجھتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ اردو دانوں کا سعودی عرب اور ارض حجاز میں آنا جانا تھا کہ وہاں کے جو سرکاری لوگ جن کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے شرطے، ان 60 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اردو سمجھ جاتے ہیں. تو اب تو اور زیادہ ہونا چاہیے نا، لیکن زیادہ ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم. وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران وہاں اس پہ آواز ہی نہیں اٹھاتے کہ یار اتنا بڑا طبقہ ہمارا اردو دان حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تم انگلش میں سائن بورڈ لکھتے ہو، فارسی میں ملیں گے آپ کو. اردو وہاں مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. دبئی میں آپ چلے جاؤ، آپ کو اردو ملے گی وہاں پہ، کیونکہ بہت زیادہ یو اے ای میں اردو اسپیکنگ ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں بھی جاؤ آپ کو اردو اسپیکنگ ملیں گے. پھیلاؤ بہت ہے، آبادی ہے نا، تو یہ آبادی اپنے ملکوں کی بارڈر کو توڑ کے باہر نکلی ہے، دنیا میں پھیلی ہے یہ. تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے نا، یہ دین کی خدمت کے لیے بہترین آپشن ہے ہمارے پاس. یہ اللہ نے ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے کہ اردو اسپیکنگ پیدا کر دیا. تو وہاں تھائی لینڈ میں جائیں آپ، تھائی زبان ہے، وہ لوگ انگلش نہیں سمجھتے. جاپان میں جاؤ گے جیپنیز ہے، وہ انگلش نہیں سمجھتے. انگلش بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میں انگلش کی نفی نہیں کر رہا، کیونکہ ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے پھر جرمن بھی جب پھنسے گا نا کہیں تو پھر انگلش سیکھے گا جا کے. وہ جب دبئی آئے گا تو وہ جرمنی کوئی نہیں سمجھے گا وہاں، پھر اس کو بھی انگلش بولنی پڑتی ہے. چائنیز بھی جب پھنسے گا تو کیا بولتا ہے؟ انگلش بولتا ہے. تو انگلش کی ویلیو کم کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو میں کہتا ہوں اس زمانے میں سیکھنا ضروری ہوگی. جس نے دین کی خدمت کرنی ہے اس کو انگلش سیکھنی پڑے گی. تو انگلش کے ساتھ دوسری کون سی زبان؟ اردو. تو یہ بہت بڑا اللہ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اور ہمارے وہاں جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اردو پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے. تو میں تو پورے بیانات میں ان کو یہ سمجھا کر آ جاؤں کہ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، ورنہ ان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا. اسلام سے رشتہ ان کا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے، تحقیق تو بہت پہلے سے ہے، کہ مذہب یعنی اسلام کی جتنی خدمت عربی میں ہوئی ہے نا، اس کے بعد سب سے زیادہ اسلام کا لٹریچر آپ کو اردو میں ملتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک میں جب ملیشیا ملاقات کے لیے گیا تو وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھا رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ لٹریچر جو ہے نا عربی کے بعد سب سے زیادہ کس میں ہے؟ اردو میں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ دیش گئے، اور بنگلہ دیش یا تو ٹوٹ چکا تھا یا ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے وہاں جا کے بنگلہ دیش میں مسلمانوں سے خطاب کیا. ان سے کہا ٹھیک ہے تم پاکستان سے الگ ہو گئے، وہ سیاسی مسئلہ ہے تمہارا، لیکن پاکستان سے دشمنی میں اردو سے رشتہ ختم بولو نہیں کرنا. یہ نہیں کر لینا کہ اردو ہی چھوڑ دو پاکستان سے دشمنی میں. اردو پاکستان کی وجہ سے نہیں، تم اردو مذہب کی وجہ سے سیکھو، کیونکہ مذہب سے رشتہ تمہارا مضبوط ہوگا اگر اردو سے رشتہ تمہارا مضبوط ہے. اس کو ہندی کہہ لو، اردو کہہ لو، جو مرضی، کیونکہ انڈین کے پھر ہندو کہتے ہیں اردو کیوں، ہندی ہونی چاہیے. چلو ہندی ہونی چاہیے، ایک ہی چیز ہے، ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا. تو انڈیا کی فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں نا، اب سمجھ میں آئے گا. دیکھی جاتی ہیں کہ نہیں دیکھی جاتی ہیں؟ تو وہ ہندی میں ہوتی ہیں، اردو میں ہوتی ہیں؟ اردو میں بھی ہوتی ہیں، وہی ہندی بھی بول دو اس کو. تو اتنی دنیا کیوں دیکھ رہی ہے وہ فلمیں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی زبان ہے نا یہ. کیا فلمیں دیکھنے کے لیے یہاں لوگ پہلے وہ زبان سیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، یا زبان سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب آتی ہے تو وہ اس کو ہندی کہہ دو، کیا کہہ دو، اردو کہہ لو، وہ ایک ہی چیز ہے.